وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 165 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 165 سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگ میں سے ایسے بھی ہیں، لوگ میں ایسے بھی ہیں، من یتخذ، جو اپنا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اندادن، اللہ تعالیٰ کے شریک، اللہ کے برابر۔ انداد یہ لفظ اصل میں جمع ہے، یہ سنگولر نہیں ہے، یہ پلورل ہے، جمع ہے یہ۔ ندن اس کا واحد آتا ہے، ندن انداد، ندن یعنی برابر والا، ندن کہتے ہیں برابر والا، انداد اللہ کے برابر کچھ اور لوگ کو یہ بنا لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں، بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، بہرحال ابھی عرض کرتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر بھی بنا لیتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اسی طرح سے محبت کرتے ہیں ان سے جیسا اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت کرنا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ انداز سے، وہ اللہ کے برابر جو شریک کرا لیے ہیں، یہ باطل معبود بنا لیے ہیں، اسی طرح سے ان سے بھی محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ اب یہ جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ اس کو لے کر ہر انسان کو خود کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر انسان کو۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ آیت تو مشرکین کے لیے ہے ہی، ان کے لیے تو یہ ہے ہی کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور لوگ کو جو ہے، اس کو پیسوں کا خدا، اس کو بارش کا خدا، اس کو فصلوں کا خدا، اس کو زمین کا خدا، اس کو رشتوں کا خدا، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے خدا یہ لوگ، کتنے قسم کے معبود بنا لے کر بیٹھے، سب باطل ہے۔ دینے والا اور لینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مؤثر ہے، نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی تھا، نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مومن کا عقیدہ ہے، اور وہ مومن انہی سے، اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتا ہے۔ لیکن جو مشرک ہوتا ہے، اس کی محبت بٹ جاتی ہے اور اپنے معبودان باطل، خود کے بنائے ہوئے خدا سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اسی طرح سے محبت کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح سے محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، وہ یہ معبودان باطل سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب یہ جو معبودان باطل ہوتے ہیں، وہ کبھی پتھر کی مورتی ہو سکتی ہے، کبھی کوئی درخت ہو سکتا ہے، کوئی جانور ہو سکتا ہے، یا پھر انسان کے اپنے خواہشات ہو سکتے ہیں، خود کے اپنے خواہشات ہو سکتے ہیں، یا پھر اپنے علاوہ کوئی اور انسان بھی ہوتا ہے۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں، آج ہم یعنی ہندو مذہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ انسان کی عبادت کرتے ہیں۔ ہندو مذہب میں ہی کیا، دوسرے مذاہب بھی ہے، اس کے اندر انسان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ خدا ان کے اندر سما گیا، یا پھر یعنی یہ لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، خدا کے، بھگوان کے اوتار کہتے ہیں، یہ بھی ایک اوتار ہے۔ اپنے جو ان کا اپنا جو گرو ہوتے ہیں، ان کے اپنے رشی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ایشور ہے کہتے ہیں، ایشور ہے، معبود ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ ایشور کا ایک اوتار ہے، ہمارے مرشد جو ہے ایشور کا اوتار ہے یہ، تو یہ ان کی، وہ خدا ان کے اندر سما گیا، اب ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، اپنے گروؤں کی اور اپنے رہنماؤں کی پھر یہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں،
وہ سیاسی لیڈروں سے وہ لوگ محبت کر بیٹھتے ہیں، ان کی ایک عجیب فین فالوئنگ رہتی، کریزی اور پاگل حد تک جو رہتے، ان کو اپنے لیڈر کے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہیں آتی۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ کے لیڈر سے یہ غلطی ہو گئی، وہ تو نہیں، ہمارا لیڈر تو غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بندوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ بندہ کتنا بھی اچھا ہو، وہ اچھا بھی اس سے ہو سکتا ہے، غلطی بھی اس سے ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان بندے میں رہتی ہے، بندہ پیدا کرنے والے اور خالق جو ہوتا ہے اس کے اندر نہیں۔ جو معبود ہے، جو اللہ ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، دوسروں سے تو غلطی ہو سکتی ہے، بندوں سے تو غلطی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے نظام۔ تو یہ جو کہ ہمارے لیڈر سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے مولانا سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اب میں اور قریب لا رہا ہوں، میں ہمارے پیر و مرشد سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ جو تصورات ہے اور ان سے محبت، اتنی محبت کرنا، اور یعنی معاذ اللہ کو یہ نہ سوچے کہ بھئی میں جو ہے اولیاء کو ماننے والے، کیا کہتے ہیں، اولیاء اور طریقت اور پیری مریدی وغیرہ یہ سب چیزوں کو نہیں ماننے والا، میں بالکل ماننے والا ہوں، میں خود مرید ہوں، میں خود اپنے شیوخ کا متبع ہوں، اور میں جو ہے کیا کہتے ہیں روحانی سلاسل سے وابستہ ہوں، اور میں سب کچھ ماننے والا ہوں، بارگاہوں میں جا کر زیارتیں کرنے والا، فاتحہ پڑھنے والا ہوں۔ لیکن یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے شیخ کو یا میں اپنے سلسلے کو ایسا مقدس مان لوں جیسا اللہ کو ماننے لگوں، جی، یا میں اپنے استاد محترم کے فتوے کو، میرے استاد محترم کا جو فتویٰ ہے وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے، حضرت کی جو ہے دست میں ایسے جملے لکھے ہیں لوگ، میں یعنی آپ کہیں گے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ، یحبونہم کحب اللہ کا جو جملہ ہے میں اس پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایسا بہت سارے لوگ لکھے ہیں کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ وہ ایسے مجدد تھے، ایسے فلاں تھے، ایسے فلاں تھے، کہ وہ اپنے قلم سے جب لکھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں الہی مدد رہتی ہے، لہذا ان کے قلم سے لکھا گیا کوئی ایک لفظ بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ارے میرے بھائی، جی، ائمہ اہل بیت کی عصمت نہیں مانتے، صحابہ کرام کی عصمت نہیں مانتے، ان کی عصمت، اتنے اوپر کے لوگ کی عصمت نہیں مانتے، اور بولتے ہیں کہ نہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت میں معصوم صرف انبیاء ہوتے، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں۔ آپ کے پیر و مرشد معصوم ہو گئے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ غلطی سب سے ممکن ہے، غلطی سب سے ممکن ہے، کسی کے شیخ سے بھی، کسی کے استاد سے بھی۔ اب اگر یہ کوئی تصور کر لیتا ہے کہ میرے شیخ سے، میرے استاد، میرے مؤسس، میرے بانی، میرے گرو اور میرے جو ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اور ان کا فرمان حرف آخر ہے، اگر کوئی یہ سمجھ لیتا ہے تو یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو محبت ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ محبت خوب کرے، محبت خوب کریں، درجہ خدا کسی کو مت دیجیے، درجہ خدا پہ بس خدا ہے، خلاص، اللہ لا الہ الا ہو، بس درجہ خدا پہ بس وہ ہے اور کوئی۔ آپ محبت ٹوٹ کر محبت کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے شیخ سے محبت نہ کرے، اپنے استاد کی اتباع نہ کرے، نہیں، شیخ سے محبت کریں، اتباع کریں، سب کچھ کریں، لیکن اگر ان سے کوئی اونچ نیچ کوئی بات ہو گئی اور کوئی غلطی ریکٹیفائی نہیں کر پائے، لیکن آپ کو قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں سمجھ میں آ گیا کہ اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے جو ہے تھوڑا سا یہاں پر اونچ نیچ رہ گئی ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ میں اہل علم کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھا کر پڑھیں، فقہ کی کتابیں ہیں اور فلسفہ کی کتابیں ہیں، بڑے بڑے ائمہ فقہ جو ہے اپنے اساتذہ سے متعلق اور اپنے شیوخ سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے شیخ سے تسامح ہو گیا ہے، یعنی مسٹیک ہو گئی، بھول ہو گئی، تو غلطی کا لفظ کہنے کی بجائے، اچھا نہیں لگتا نا بڑوں کو، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ گناہ گار ہو گئے، آپ غلط تھے، یہ اس طرح سے کہنا اچھا نہیں لگتا، تو کہتے ہیں آپ سے تسامح ہو گئی، بھول ہو گیا، چوک ہو گئی، جی، ہمارے شیخ سے چوک ہو گئی، یہاں پر یہ بات ہمارے شیخ کی نظر سے چھپی رہ گئی، ان پر کھلی نہیں۔ کون ہے یہ؟ اس شاگرد ہے، پوتر شاگرد ہے، پوتر مرید ہے، یہ اس کے باوجود جو ہے جہاں پر بات سمجھ میں نہیں آئی وہاں پر انہوں نے کہہ دیا۔ کیوں؟ کہ جس چیز کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں اور جس چیز میں آپ غلطی نہیں بتا سکتے ہیں وہ قرآن ہے، بس قرآن ہے، یا پھر جو یعنی 100% یہ بات طے ہو جائے، یقینی ہو جائے کہ یہ رسول اللہ کا ہی فرمان ہے، یعنی حدیث صحیح ہو، متواتر ہو، تو اس کے بارے میں پھر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے، نہیں، آپ کہیں گے کہ میرا بھیجے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو وہ اللہ رسول کا درجہ ہے،
وہ اللہ رسول کا درجہ ہے، وہ اپنے استاد کو، اپنے بانی کو، اپنے کیا کہتے ہیں مجدد کو اور اپنے شیخ کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کا درجہ دینے لگے، اگر کوئی اس طرح کا درجہ دینے لگے تو یحبونہم کحب اللہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر اللہ تبارک و تعالی، یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو لوگ ہیں وہ جو شرک جلی طور پر کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر شرک کرتے ہیں، بولے یہ ایک ایشور ہے، پھر یہ ایشور کا یہ اوتار ہے، یہ اوتار ہے، یہ اوتار ہے، ہم سب کو پوجتے ہیں، ایک یہ ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو ہمارے درمیان ہے، یعنی یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمارے درمیان ہے، اور ہمارے اندر یہ غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے شیوخ کو، یا ہم اپنے استادوں کو، یا ہم اپنے سیاسی لیڈروں کو، یا ہم اس طرح کے افراد کو اسی طرح ماننے لگ جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ اگر اس طرح سے ماننے لگ جائیں تو ہم شرک جلی والے تو نہیں ہیں، یعنی اللہ کی توحید کا انکار تو نہیں کرنے والے ہیں اور اللہ کے برابر، لیکن محبت اور اطاعت اور درجہ جانے انجانے میں، نادانی میں وہ درجہ دے بیٹھ رہے ہیں، تو اس چیز سے احتیاط کرنا چاہیے۔ امکان خطا سب میں ہے، اور یعنی ہماری کوئی اوقات اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی ریکٹیفائی کریں، نہیں، وہ تو ہمارے رہبر ہے، وہ تو ہمارے ہادی ہے، وہ تو ہمارے استاد ہے، لیکن ان کے بھی اوپر اور ان کے بھی اوپر اور سب کے اوپر جو ہے وہ کلام اللہ اور کلام الرسول ہے، یہ سب سے اوپر ہے، یہ درجہ کسی اور کا نہیں، کلام اللہ کا درجہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اشد حبا، شدید، جی اشد، شدید سے زیادہ مبالغہ ہے، جی اس میں تفضیل ہے، اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ تو نہیں کہ تفضیل کہیں آپ، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں، اور زیادہ شدید محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر وہ دیکھیں، جی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر وہ دیکھیں جو ظلم کیے، جو ظالم ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، وہ ٹائم جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یہاں پر دکھا رہے ہیں مطلب غور کریں کہ جب ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ان العذاب اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو سامنے دیکھیں گے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ اس وقت جب وہ دیکھیں گے کہ سامنے عذاب ہے، سامنے عذاب، جب اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے ظالم لوگ، کون سے ظالم لوگ؟ یہاں پر اوپر کون سے ظالم لوگ کا ذکر کیا گیا؟ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو پوجتے ہیں، ایسے لوگ جب قیامت کے دن، یہ ظالم لوگ جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے اور یہ بات جانیں گے، اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، کہ طاقت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، جی اللہ کے علاوہ تو کسی کی طاقت نہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ ادھر بھی طاقت سمجھ رہے تھے، ادھر بھی طاقت سمجھ رہے تھے، ان کے پاس بھی سمجھ رہے تھے، ان کے پاس طاقت تو صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے حکم کے سامنے کسی کی کوئی چل ہی نہیں رہی ہے، کسی کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، صرف سب عدم ہو چکا ہے، ہمارے خیالات سب ٹوٹ چکے ہیں۔ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور یہ جب وہ لوگ دیکھیں گے ظالم لوگ کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم پر جو سزا دینا ہے اس مسئلے پہ بڑا شدید ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت شدید ہے، جب یہ دیکھیں گے تو تب کیا حال ہوگا، یعنی تب کیا حال ہوگا یہ جملہ نہیں ہے آگے، یہ ایک انداز بیان ہوتا ہے، جی کیا کہتے ہیں، ایک انداز ہے، یہ انداز ہے یعنی بیان کرنے کا کہتے ہیں، جب آپ دیکھیں گے، جب آپ مزہ چکیں گے، جب آپ کو پتہ چلے گا، جب اب آگے کچھ نہیں ہوگا، جب آپ پتہ چلے گا تو آپ کو بہت افسوس ہوگا، بہت ندامت ہویں گی، بہت روئیں گے آپ، یہ نہیں کہا جا رہا صرف جب آپ کو پتہ چلے گا، تو جب دیکھیں گے ظالم لوگ اور ان کے آنکھوں کے سامنے عذاب ہوگا، جی اور ان کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، ساری قوت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، یہ مرکز قوت تو ساری کائنات جو چل رہی ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی چل رہی، جب ان کو اندازہ ہوگا اور ان کو جب وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب والا ہے،
تو یہ ایک انداز بیان ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بلیغ طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ڈر ڈال رہا ہے کہ آج جو تم اللہ کے کلام کے مقابل میں کسی کو کھڑا کرتے ہو، اللہ کے حکم کے مقابل میں کسی کو کھڑا کرتے ہو اور ان کو ان کے برابر سمجھنے لگتے ہو، یہ بالکل غلط راہ ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کھڑا کرنا ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تمام قوت اللہ ہی کی ہے تو دوسروں سے خیر کی امیدیں بیجا ہے، دوسروں کی سے خیر کی امید بیجا ہے۔ جب تمام قوت اللہ کی ہے تو ساری امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنا چاہیے۔ اسلام میں جو ہے محبت کو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں معبودوں کو سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے کرنا چاہیے، جی اس طرح سے بیان فرمائیں۔ پھر مومنوں کی صفت کیا بیان کیا؟ ایمان والے کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی صفت ہے۔ میں اور آپ اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جی اپنے گرو سے محبت کرتے ہیں، یا اپنے خواہشات سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، یا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ پکا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کہنا، تو زبانی اگر کوئی کہہ رہا ہے اور دل اس کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ بیکار بات ہے کہ پھر اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن ریئل میں اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ تو آپ کے اندر ایمان سلامت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ بندہ دوسروں کے مقابل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، یہ بھی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ فرماتے ہیں کیا گناہوں پر جرأت دلانا، عذاب سے بے فکر کر دینا ہی محبت کی تعلیم ہے؟ یہ ایک عجیب تصور ہے کہ بھئی ہم تو اس سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اب محبوب و محب کا مسئلہ ہے صاحب، اونچ نیچ ہو گئی تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا جی، نمازیں ترک کر دینا، جھوٹ بولنا، غلط کرنا، ارے ہو بھئی ہم بہت گنہگار ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ تو ہم سے پیار کرتا نا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہے نا۔ اچھا، اس کو بولتے ہیں محبت؟ جی میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، ان کی اتنی سوئی چبھ گئی بولے تو میں سب کام کا چھوڑ کے گھر کو واپس آ جاتا ہوں، کیا ہوا پوچھتے ہوئے۔ جی اگر میرے اپنی اولاد یا اگر میرے اپنے ماں باپ جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ خواہش کریں کہ بیٹے ہم کو یہ چیز چاہیے تو اس کے لیے میں کچھ بھی کر دوں گا لانے کے لیے، یہ تو محبت ہے نا۔ محبت قربانی دینے کا نام ہے، محبت ان کے لیے قربان ہو جانے کا نام ہے، نہ کہ یہ کہ بھئی محبت تو ہے نا، ہمارا محبت سلامت ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم کو عذاب تو دیں گا نہیں، تو اب تو ہم کو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، اب عمل کرے تو کیا نہیں۔ تو یہ جو لاپرواہ بنانا اور اللہ تعالیٰ کو اہمیت نہیں دینا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سننا، اس کے لیے جو بہانے بنائے جاتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بابا اللہ سے محبت کرو، جو پریشانی آتی ہے اس کو پیٹ پیچھے ڈالو، اللہ جو حکم کر دے رہا ہے وہ پہلے دیں، فلاں نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے تو پیسہ جاتا ہے تو جائے، وقت برباد ہوتا ہو تو ہو جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، اللہ کی بات نہیں ٹوٹے گی، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے سیکریفائز کریں، قربانی دے، سب چیزوں کو قربان کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں آپ کسی کو کھڑا ہونے نہ دیں، یہ محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ ہاں محبت ہے لہذا ہم کچھ بھی کرتے رہیں اور کہہ دیں کہ ان سے تو محبت ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، ہم کچھ قربانی دینا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو، اللہ تعالیٰ کا انعام ہو۔ بہرحال محبت سے متعلق حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بہت طویل مضمون لکھے ہیں اور بہت شاندار ہے، اس کے اندر صوفیہ اور تصوف سے متعلق بھی کافی گہری باتیں لکھی ہوئی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی درس تصوف میں ہم اس کو پیش کریں گے۔ یہاں پر تو بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جاتی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔